اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اہل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ ہماری گفتگو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور آخری نشست میں ہماری بات ہوئی ہے پیغمبر اکرم کی ہجرت کے اوپر، کہ جب مکے میں آپ کے لیے حالات انتہائی نامساعد ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے سازشیں کی گئیں اور قتل کا پورا پروگرام تیار ہو گیا، خدا نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ہجرت فرمائیں، اور آپ مکے سے مدینہ میں پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جو ابتدائی اقدامات آپ نے کیے وہ سب امن والے اقدامات ہیں۔ آپ نے مواخات قائم کی، ایک ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا، آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، آپ نے میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا۔ تو اصل میں دیکھیں، ہم ایک خاص پیٹرن پر یہ چیز بیان کر رہے ہیں، اور وہی ہے کہ اگر آپ ابتدائی شروع سے جو باتیں ہو رہی ہیں اس تناظر میں دیکھیں تو یہ جو خطہ زمین ہے، حجاز مقدس مکہ اور مدینہ جہاں پر ہے، یہ ایک قبائلی نظام تھا، اور یہ قبائلی نظام گریجولی ایک مرکزی نظام، ایک حکومت، ایک ریاست میں تبدیل ہو رہا تھا۔ تو اس کے بہت سارے اقدامات ہوتے ہیں، اور اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ جو قوانین الہیہ ہیں، خاص طور پر اجتماعی قوانین، وہ کسی ایسے معاشرے میں نافذ ہو سکتے ہیں کہ جس کا نظام، جس کا کنٹرول، جس کی سپرویژن الہی نمائندے کے ہاتھوں میں ہو۔ جب تک کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا اس وقت تک وہ نظام نافذ نہیں ہو سکتا۔ اور خداوند عالم نے انبیاء علیہ السلام کو جو مبعوث فرمایا ہے، تو ان کی بعثت کے بہت سارے مقاصد ہیں جن کو قرآن جا بجا بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے بہت سی چیزوں کا تعلق جو ہے وہ انڈیویجول سے ہے، انفرادی تربیت سے ہے، تعلیم، تربیت، تزکیہ نفس، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لیکن کسی بھی معاشرے کے اندر جب بہت سارے لوگ اچھے بن جاتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں، صالح بن جاتے ہیں، تو اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اس سارے اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا، اچھے لوگوں پر مشتمل ایک اچھا معاشرہ۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار جو ہمیں نظر آتا ہے قرآن کریم میں واضح طور پر، وہ ہے دعوت، کہ وہ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، فورس نہیں کرتے، ایک دم جا کے طاقت اور قوت پہ قبضہ نہیں کر لیتے۔ ٹھیک ہے، ایک بہت بنیادی قسم کا فرق ہے اس میں، کہ آپ دیکھیں کہ موجودہ دور میں بہت سے جو اسلام پسند کہلاتے ہیں، جو تنظیمیں ہیں، طالبان ہیں، داعش ہیں، یا اس ٹائپ القاعدہ ہیں، تو اس قسم کے جو تنظیمیں ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ سمجھتی ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی علاقے میں جا کے سب سے پہلے تو بائی فورس قبضہ کرتے ہیں، اور قبضہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس معاشرے کو یرغمال بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کچھ قوانین کو نافذ کرتے ہیں، وہی قوانین جو بظاہر قرآن میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں، کسی کا سر اڑا رہے ہیں، کسی کو کوڑے لگا رہے ہیں، کسی کو سنسار کر رہے ہیں، تو بظاہر اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ کہیں گے کہ جی یہ تو قوانین جو ہے وہ قرآنی قوانین نہیں، تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قوانین تو قرآن کے ہیں، لیکن ان کے نفاذ کا طریقہ کار یہ نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں، اس کا طریقہ کار کچھ اور ہے، اور وہ طریقہ وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کی روش میں ہم دیکھتے ہیں، کہ وہ جاتے ہی ایک دم سینٹر آف پاور کو ہاتھ میں نہیں لیتے، بلکہ وہ ایک دعوتی روش اختیار کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں، تبلیغ جس کو ہم کہتے ہیں، تو لفظ تبلیغ بھی قرآن میں آیا ہے۔ تبلیغ کا مطلب ہے پہنچانا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے اتر چکا ہے۔
پہنچانے کو کہتے ہیں تبلیغ، لیکن پہنچانے کا جو میتھڈ، جو روش، جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے وہ ہے دعوت۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے۔ تو دعوت دیتے ہیں، یعنی آفر کرتے ہیں ان کو کہ یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے، اور اس کو تم قبول کرنا چاہو تو کر لو۔ اور یہ جو قبولیت ہے یہ والنٹیرلی ہوگی، یہ قبولیت بائی فورس نہیں ہوگی، بائی فورس ہو نہیں سکتی، بائی فورس آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ یہ جو دعوت ہے یہ والنٹیرلی جو شخص قبول کرے گا، جو آپ کی دعوت سے کنونسڈ ہوگا، جو آپ کی آئیڈیالوجی سے کنونسڈ ہوگا، وہی قبول کرے گا اصل میں۔ اور آپ کسی سے بائی فورس کنونس نہیں کر سکتے کسی پر، یہ تو بائی لاجک کر سکتے ہیں، بائی آرگومنٹ کر سکتے ہیں۔ کسی کو کنونس کرنا ہو تو آپ آرگومنٹ کے ذریعے کنونس کر سکتے ہیں، فورس کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت ہے، روش ہے، وہ دعوتی روش ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، جو بھی قبول کرنا چاہیں۔ بہت سے قبول نہیں کرتے، وہ رد کر دیتے ہیں۔ اچھا، اگر معاشرہ رد کر دیتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی دعوتی مہم میں لگے رہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے دیکھیں قرآن کریم میں 900 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، کیونکہ پہلا مرحلہ یہی ہے۔ جب تک کہ کوئی سوسائٹی اس پہلے مرحلے سے دوسرے مرحلے میں شفٹ نہیں ہوگی، اگلا اسٹیپ ہو ہی نہیں سکتا، اگلے اقدامات وہ کریں گے ہی نہیں۔ وہ تو پہلا مرحلہ ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعوت دی، لوگوں کو دعوت دی، مکے والوں کو دعوت دی، مدینے والوں کو دعوت دی۔ مکے والوں نے قبول نہیں کیا، بہت کم کیا، یعنی اتنی بڑی تعداد میں قبول نہیں کیا مکے والوں نے کہ اگلا مرحلہ جو ہے وہ آئے۔ اگلا مرحلہ کیا؟ اگلے مرحلے میں ظاہر ہے کچھ اجتماعی قوانین آئیں گے، لیکن مکے میں ایسا نہیں ہو سکا۔ مکے کا جو کنٹرول تھا وہ اصل میں انہی لوگوں کے ہاتھوں میں تھا جو خود مشرکین تھے، جو خود فاسق و فاجر تھے، اور جو نہیں چاہتے تھے کہ معاشرے میں ایک عادلانہ نظام نافذ ہو۔ وہ اسی جاہلانہ نظام، ظالمانہ نظام، غاصبانہ نظام میں ہی رہنے کو ترجیح دیتے تھے، کیونکہ ان کے مفادات جو تھے وہ اسی نظام سے وابستہ تھے۔ مدینے والوں نے ویلکم کیا، اور مدینے والوں کے ویلکم کرنے کی وجوہات پر ہم بات کر چکے ہیں۔ کوئی بھی وجوہات ہوں، لیکن جب معاشرے میں ایک بڑے طبقے نے اس دین کو قبول کر لیا تو اب اگلا مرحلہ آئے گا۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر اچھے لوگ ہیں، تربیت یافتہ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، اسی معاشرے کے لیے کچھ اچھے قوانین آئیں گے۔ دیکھیں، ایک سوسائٹی اگر کرپٹ ہے، جس کے زیادہ تر لوگ کرپٹ ہیں فرض کریں، اس سوسائٹی میں آپ اچھے قوانین لے کر آئیں گے، وہ قانون نہیں چلے گا، چاہے قرآن کا قانون آ جائے، کیونکہ وہ ہیں ہی کرپٹ لوگ۔ ایک سوسائٹی یہ فرض کریں کہ ہمارے زمانے کا معاشرہ ہے، اب اس معاشرے کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مثلاً چور ہیں، مختلف طرح کی چوریاں کر رہے ہیں، کوئی سینکڑوں میں کر رہا ہے، کوئی ہزاروں میں کر رہا ہے، کوئی لاکھوں میں کر رہا ہے، کوئی روپیز میں کر رہا ہے، کوئی ڈالرز میں کر رہا ہے نا، کوئی بجلی کے کنڈا ڈال رہا ہے، کوئی جعلی بل جمع کرا رہا ہے اپنے دفتر میں، کوئی میڈیکل کے جعلی وہ بھر رہا ہے، مختلف طریقے کی چوری، کوئی بس کا ٹکٹ نہیں دے رہا ہے، تو مختلف طرح کی چوریاں ہیں۔ اچھا، اب اس معاشرے کے اندر آپ قانون لے کر آ جائیں، فرض کریں قرآن کا قانون لے کر آ جائیں۔ قرآن کا قانون یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت، ہاتھ کاٹ دو اس کے۔ اب آپ قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو شہر میں سارے ٹنڈے ہی نظر آئیں گے آپ کو، ہاتھوں والے کم ہی ملیں گے پھر تو۔ اچھا، تو اب اسلام بھی آئے گا تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ سب کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دے، بلکہ اسلام بھی آئے گا تو ایک اصلاح کا کام کرے گا، تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے لوگوں کو نیک بنانے کی کوشش کرے گا، اچھا انسان بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ لوگ جب تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے جب اچھے بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے، اور سوسائٹی کے اندر زیادہ تر ایماندار لوگ ہوں گے اور چور کم ہو جائیں گے بہت، پھر ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ وہ چور کے ہاتھ کاٹنے والا قانون آئے گا۔
اچھا، اس وقت جب قانون آئے گا تو چند لوگوں کے ہاتھ کٹیں گے، پورے شہر کے ہاتھ نہیں کٹیں گے، چند لوگوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، لیکن وہ جو پنشمنٹ ہے وہ ایکچولی ایک ایگزامپلری پنشمنٹ ہوگی، وہ باقی لوگوں کے لیے ایک مثالی سزا ہوگی کہ وہ اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں گے کہ بھئی یہ چور کا ہاتھ کٹا ہے۔ سخت قانون ہے، ہاتھ کاٹنا تو سخت قانون ہے، نو ڈاؤٹ۔ یہ آپ نے کسی کو پرماننٹلی ڈس ایبل کر دیا، ایک سخت قانون ہے نا۔ تو اگر آپ فرض کریں کہ معاشرے کے 70% لوگوں کے پرماننٹلی ڈس ایبل کر دیں تو سوسائٹی کا کیا حال ہوگا؟ تو اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ سارے قوانین مکے میں کیوں نہیں آئے، یہ قوانین مدینے میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ مدینے کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، پیغمبر اکرم کی قیادت کو، لیڈرشپ کو قبول کیا، اور وہاں پر ایک اچھا معاشرہ، ایک صالح معاشرہ وجود میں آیا۔ تو پھر اس صالح معاشرے کے لیے، اس اچھے معاشرے کے لیے اچھے قوانین آئے۔ کرپٹ لوگوں کے لیے اچھے قانون لے کر آئیں گے۔ تو ہمارے یہاں کوئی نیا قانون آتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ نیا قانون جب آتا ہے تو کچھ لوگوں کے کھانے پینے کا ایک نیا ہرٹ کھل جاتا ہے۔ فرض کریں قانون آ گیا کہ 11 بجے ہال بند ہو جانے چاہیے، شادی ہال۔ تب شادی ہال 11 بجے بند ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، ایک نیا ہیڈ کھل گیا ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ وہ بند کروانے کے لیے ضرور پہنچ جاتے ہیں، پھر بند کروائیں نہ کروائیں ان کی دال روٹی بہرحال چلتی ہے اس کے اوپر۔ کوئی بھی نیا قانون آ جاتا ہے تو وہ قانون اس لیے نہیں آتا کہ معاشرے کے اندر اصلاح ہو، کیونکہ لوگ اصل میں اچھے نہیں ہیں، لوگ اصل میں کرپٹ ہیں۔ ورنہ 11 بجے ہال بند کرنا آپ کے فائدے کے لیے ہے نا، آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے دیکھا جائے تو اچھا ہے، آپ جلدی فارغ ہو جائیں گے، لوگ جلدی فارغ ہو جائیں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں، ان کو اپنے گھروں کو جانا ہے۔ تو ایک چیز جو ہمارے فائدے کے لیے ہے وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم وہ کچھ لوگوں کی مٹھی گرم کرنے کو تیار ہیں تاکہ ہمارا پروگرام چلتے رہے، باہر کی لائٹیں بند کر دیں، ہم نے اس کا وے آؤٹ نکال لیا ہے۔ تو جب تک کہ معاشرے میں لوگ اچھے نہیں ہوں گے اس وقت تک اچھے قوانین نہیں آ سکتے۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول ہجرت فرما کے مدینے میں تشریف لائے، مدینے کے لوگ اچھے تھے، انہوں نے قبول کیا، دین کو قبول کیا، عمل شروع کر دیا۔ جب انہوں نے دین کو قبول کیا، اللہ کے رسول کی قیادت کو انہوں نے قبول کر لیا، جو اور ہینڈرنسز تھے، سپوز جیوز تھے، یہودی تھے، تو ان سے بھی ایک ایگریمنٹ ہو گیا کہ چلے بھائی ہم سب مل کے رہیں گے یہاں پہ۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، یہ قوانین آنا شروع ہو گئے۔ تو جب تک یہ قوانین نہیں آئیں گے اس وقت تک ایک عادلانہ معاشرہ قائم نہیں ہوگا، which is the ultimate purpose of نبوت اینڈ رسالت۔ جیسے کہ قرآن کریم نے کہا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو اتارا، میزان یعنی ایک نظام عدل کو اتارا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ تو لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے، لوگ ایکسیپٹ کریں گے تو پھر یہ عادلانہ نظام معاشرے میں نافذ ہوگا۔ لوگ اگر ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو یہ نظام نافذ نہیں ہو سکتا، خواہ لیڈرشپ کتنی بڑی کتنی پاورفل کیوں نہ ہو۔ ایکسیپٹنس ضروری ہے۔ علی علیہ السلام سے بڑا لیڈر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن امت نے قبول نہیں کیا، امت کسی اور طرف چلی گئی۔ 25 سال تک مولا علی کو گھر میں بیٹھنا پڑا۔ 25 سال بعد یہ امت خود چل کر آئی، انہوں نے کہا جی آپ کی ضرورت ہے۔ تو جب تک کہ امت ساتھ نہ دے، 1,24,000 انبیاء آئے، کتنے ایسے نبی تھے جن کا ساتھ امتوں نے دیا؟ کم کا ساتھ دیا نا۔ باقی جو ٹرینڈ نظر آتا ہے ہمیں قرآن کریم کی آیتوں میں کہ وہ ان کو جھٹلایا کرتے تھے، تکذیب کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو جب امت کی روش یہ ہو تو پھر اس معاشرے کے اندر عادلانہ نظام نافذ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا کچھ اسٹیجز ہیں، جب تک وہ سارے اسٹیجز پورے نہیں ہوں گے تو الہی قوانین، بے شک وہ قوانین بہت اچھے ہیں لیکن معاشرہ اس سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے الٹا ہو جائے اور یہی قوانین جو ہیں اس سے فائدہ ہونے کے بجائے اور نقصان ہو جائے۔ ظاہر ایک معاشرہ بھی اس کے لیے میچور نہیں ہے، آپ ایک قانون لے کر آ گئے، لوگ آمادہ نہیں ہیں اس کے لیے،
تو فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو حضور نے یہی کام کیا ابتدائی طور پر کہ سب سے پہلے آپ نے ایک ماحول بنایا، وہاں کے لوگوں نے دین کو قبول کر لیا، آپ کی قیادت کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اب اس معاشرے کے اندر اجتماعی قوانین آنا شروع ہو گئے۔ نماز جمعہ کو ہی دیکھ لیں، نماز جمعہ ظاہر ایک ایسا اجتماع ہے کہ جس کے اندر عوام اور حکمران آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے جمعے کی نماز کو، جو اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے۔ کیپٹل کے اندر، پروونسز کے اندر اس کے نومینیٹڈ جو گورنرز ہوتے ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں۔ تو ایک طرح کا یہ سورس آف انٹریکشن ہے بٹوین دا رولر اینڈ دا رول ون۔ ہر ہفتے آمنے سامنے کھڑے ہو کر وہ اس سے گفتگو کرے گا، اس کو تقوی پرہیزگاری کا درس بھی دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کا تعین بھی کرے گا۔ تو اب یہ جو اجتماع ہے نماز جمعہ جس کے اندر خطبے ہیں اور نماز ہے، یہ مکے میں قائم نہیں ہو سکتا رہا، تو یہ مدینے میں قائم ہوا، اس کا آغاز مدینے میں ہوا۔ تو اس طرح کے بہت سارے قوانین ہیں کہ جو مدینے میں آئے اور وہ مکے میں نہیں آئے۔ ایک چیز جس کا ہم تذکرہ خاص طور پہ کرنا چاہتے ہیں، تحویل قبلہ، کہ جیسے نماز تو آ گئی تھی مکے میں، لیکن جب مکے میں نماز پڑھتے تھے پیغمبر اکرم تو وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے۔ البتہ مکے میں یہ چیز فیل نہیں ہوتی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا اگر آپ غار حرا میں دیکھیں تو غار حرا میں جو ٹاپ پہ جاتے ہیں اگر، تو خانہ کعبہ سامنے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو خانہ کعبہ نظر نہیں آتا، وہ کلاک ٹاور نظر آتا ہے، لیکن بہرحال خانہ کعبہ ادھر ہی ہے۔ اور پھر اسی سیدھ میں جو ہے وہ بیت المقدس بھی ہے۔ تو اس طرح نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے۔ اور پھر جب مدینے میں آ گئے تو بھی ابتدائی تقریباً 17 مہینے تک جو ہے وہ آپ کا رخ اسی طرف تھا۔ اچھا، مکے میں تو یہودی نہیں تھے، مدینے میں لیکن یہودی تھے، یہودی قبائل اندر بھی تھے، اطراف میں بھی تھے۔ تو وہ بعض اوقات مسلمانوں سے کہتے تھے کہ یہ تم ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہو، تمہارا کوئی قبلہ بھی نہیں ہے۔ اور پیغمبر اکرم خود یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہو، اللہ کے رسول چاہتے تھے، اس کا مطلب یہ کہ خدا کی مرضی سے ہی چاہتے تھے، لیکن حکم نہیں آیا تھا اس وقت۔ اور پھر ایک مرتبہ نماز کے دوران حکم آ گیا، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 144، قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر کر دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فوراً یہ حکم بھی آ گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ٹھیک ہے، تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ تو یہ جو آیت نازل ہوئی نماز کے دوران نازل ہوئی، اور نماز کے دوران ہی یہ حکم آ گیا۔ 2 رکعت ہو چکی تھی، شاید 2 رکعت باقی تھی، اور اس وقت آپ بنی سالم کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس مسجد کا نام آج کل رکھ دیا گیا ہے مسجد ذو قبلتین، ٹھیک ہے، 2 قبلے کی طرف والی مسجد۔ اور آج بھی اس کے اندر جو پرانا قبلہ ہے اس کا ایک نشان چھوٹا سا اوپر لگا دیا گیا ہے۔ پہلے ایک محراب بھی شاید ادھر بنا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس مسجد میں جا کے دونوں طرف نماز پڑھتے تھے ثواب کے لیے۔ پھر انہوں نے ختم کیا، انہوں نے کہا بھئی یہ تو اللہ کی طرف سے ختم ہو گیا حکم، اور مسلمان اب بھی ثواب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس قبلے کی طرف پڑھ کے، تو پھر انہوں نے اس کو ختم کیا اور اوپر ایک نشان لگا دیا گیا ہے۔ اچھا، اب وہ جو نماز تھی وہ اس طرح تھی کہ جیسے حکم آیا نماز کے درمیان میں خدا کی طرف سے آزمائش ہوگی کہ دیکھتے ہیں بھئی کون کون فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مقام پر مسجد مدینے میں
خانہ کعبہ اور بیت المقدس جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اس طرف ہے تو ایک اس طرف. تو حضور جو گھومے تو بالکل اباؤٹ ٹرن ہو گئے، اپوزٹ ہو گئے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک سوال بھی ہوتا ہے کہ پھر جو مأموم ہے وہ پیچھے رہ گئے، جو امام ہے پیچھے رہ گیا، مأموم آگے آ گیا، تو یہ کس طرح ہوا؟ اس کے بارے میں مختلف طرح کی روایتیں ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ حضور پھر اس کے درمیان سے چل کے آگے نکل گئے. اچھا، یہ بھی ملتا ہے کہ لوگوں نے حضور کو فالو کیا، اور یہ بھی ملتا ہے کہ کسی نے فالو ہی نہیں کیا سوائے امیر المومنین کے، کیونکہ علی علیہ السلام کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، اس کو امام سجاد نے اپنے خطبے میں بھی بیان کیا ہے، خطبہ دمشق میں، کہ انہوں نے 2 قبلے کی طرف نماز پڑھی. آپ نے 2 قبلے کی طرف نماز پڑھی. تو باقی لوگ جو ہے وہ حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا. تو صرف علی علیہ السلام نے 2 قبلے کی طرف نماز پڑھی. اینی اس طرح قبلہ تبدیل ہو گیا. اچھا، قبلہ جو ہے وہ صرف ایک سمبولک نہیں ہوتا، بلکہ ظاہر ہے کہ اس کی ایک اپنی کسی قوم کے اندر امپورٹنس ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے. خانہ کعبہ تو پہلے سے قبلہ تھا، جو ہم کہتے ہیں نا قبلہ اول. تو قبلہ اول ہم پیغمبر اکرم کی زندگی میں تو کہہ سکتے ہیں کہ قبلہ اول جو ہے وہ پہلے مسجد اقصی تھی اور بعد میں خانہ کعبہ ہو گئی. لیکن اگر اوورآل آپ دیکھیں تاریخ میں تو قبلہ اول جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر بنایا گیا انسانوں کے لیے عبادت کے لیے وہ خانہ کعبہ ہے. اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ اس کی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن کی آیت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی دیواریں بلند کی، کیونکہ یہ دیواریں گر گئی تھیں. خانہ کعبہ کئی مرتبہ گرا، کئی مرتبہ اس کو گرایا گیا، کئی مرتبہ نقصان پہنچایا گیا، تو اس طرح کئی مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی اصل میں. تو قبلہ اول جو ہے وہ تو سمجھ لیں کہ خانہ کعبہ ہی ہے. لیکن اگر پیغمبر اکرم کی زندگی میں دیکھیں تو آپ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر خدا کا حکم خانہ کعبہ کے لیے آ گیا، تو خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ بن گیا. تو یہ ایک اہم سنگ میل ہے کہ مسلمانوں کو ان کی ایک اپنی شناخت مل گئی، کیونکہ اس سے پہلے ان کے پاس وہ والی شناخت نہیں تھی. اب دوسری چیز جو تفصیل کے ساتھ ذرا بیان کرنا ہے وہ ہے اسلام اور کفر کی جنگ. اب تک جنگیں نہیں ہوئی تھیں، اب تک مسلمان بہت سارے مسائل برداشت کر رہے تھے، مکے میں بہت اذیت برداشت کر رہے تھے، لیکن تلوار نکالنے پر پابندی تھی. اچھا، یہ پابندی جو ہے یہ عارضی تھی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی پالیسی تبدیل ہوئی ہے. لیکن انسان جب تک کمزور ہے، جب تک وہ مقابلہ نہیں کر سکتا اور مخالفین جو ہیں بہت طاقتور ہیں، تو اس وقت تلوار نکالنا عقل مندی نہیں ہے. تو مکے میں مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ تلوار نکالیں، جنگ کریں، لڑائی کریں. مشرکین تو چاہتے تھے کہ لڑائی ہو، کوئی بہانہ ملے کسی مسلمان کو مارنے کا، قتل کرنے کا. تو اس لیے مسلمانوں کو یہ کہا گیا تھا کہ صرف نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور ان کو جنگ کرنے سے، تلوار اٹھانے سے روک دیا گیا تھا. ابھی سارے مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ گئے. جب مدینہ میں پہنچے تو جو مواقعات کی وجہ سے ایک ایک انصاری اور ایک ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا گیا. انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ بہت مدد کی، شریک کیا، ہیلپ کیا، سب کچھ کیا، لیکن مہاجرین کی تعداد کافی تھی، کتنا کرتے وہ. تو ایسے بہت سارے لوگ تھے جو بیچارے سیٹ نہیں ہو سکے، اور بعض تو مدینے سے باہر جا کے صبر ایریا میں وہیں پر آباد ہو گئے، وہیں کسی نہ کسی طرح گزارا کرتے تھے. تو اب یہ لٹ پٹ کے جو آئے تو وہ جمع ہو گئے وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں، اور وہاں سے مکے والوں کا تجارتی کاروان گزرتا تھا. مکے والوں کے 2 کاروان ہوتے تھے، ایک سردی کے، ایک گرمی کے، رحلۃ الشتاء والصیف. اور زیادہ تر ان کا دار و مدار انہی پر ہوتا رہا. ہر چیز جو امپورٹ ہوتی تھی، ایکسپورٹ ہوتی تھی، وہ
انہی 2 کاروانوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ اب وہ کاروان دیکھیں سامنے سے گزر رہا ہے، اور یہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کا سب کچھ انہوں نے چھین لیا ہے، ان کے مکانات پہ قبضہ کر لیا، ان کے چراگاہیں چھین لی، ان کے مال و متاع کو چھین لیا۔ جو ہجرت کرتا تھا اس کو مشرکین پکڑ کے کہتے تھے کہ بس جان بچا کے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، سب کچھ یہیں چھوڑ کر جاؤ۔ تو وہ سب کچھ چھوڑ کر آئے۔ تو جب سب کچھ چھوڑ کر آئے تو ان کا پورا سب کچھ تباہ ہو گیا ظاہر ہے، اور ان کے سامنے سے ان کا دشمن کا کاروان جا رہا ہے، کانوائے جا رہا ہے، کارگو جا رہا ہے، اور وہ بیچارے منہ تک رہے ہیں۔ ان کا کاروبار تباہ ہو گیا، اور سامنے ہمارا دشمن جو ہے اس کا کنٹینر چلے جا رہا ہے۔ یہ آج کل جس طرح آپ نے دیکھا کہ فلسطینیوں پہ بم برسایا جا رہا ہے، اور ریڈ سی سے جو ہے وہ بڑے بڑے جہاز گزر رہے ہیں، تو اب وہ بیچارے فلسطینی تو نہیں روک سکتے، ان کا تو ایریا نہیں آتا۔ تو حوثیوں نے کہا کہ جی ہم آپ کی طرف سے یہ نیک کام کریں گے کہ کوئی کاروان، کوئی کیا کہتے ہیں جہاز یہاں سے گزر نہیں سکتا جو اسرائیل کی طرف جا رہا ہے یا اسرائیل سے آ رہا ہے یا امریکہ کا ہے، تو ہم اس کو روکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک زمانے میں ایران نے بھی میزائل لگا دیا تھا خلیج فارس کے دہانے پر، جو دہانہ تھا نا خلیج کا، گلف، پرشین گلف کا، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا جہاز نہیں گزرے گا تو کسی کا نہیں گزرے گا، اور جو گزرے گا ہم اس کو اڑا دیں گے۔ اور سب کے جہاز جو ہے اسی دہانے سے گزرتے تھے، گلف کہتے اسی کو ہے کہ سمندر میں ایک ایسا راستہ ہوتا ہے جیسے گزر کے تو اس کا دہانہ چھوٹا ہوتا ہے اور اندر پھر وہ، اور یہ گلف بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے ایک پٹی پہ سب کے وہ ہیں پورٹس ہیں، گلف کے اندر پورٹ بہت اچھے بنتے ہیں، ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے، تو وہ سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، عراق ہو، سب کے پورٹ ادھر ہی ہیں، اور دوسری پٹی پہ پورے ایران کا قبضہ ہے۔ تو جس زمانے میں ایران عراق جنگ ہو رہی تھی، ایک زمانے میں ایران نے اس کے نکڑ پہ میزائل لگائی اور انہوں نے کہا گزر کے دکھاؤ یہاں سے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں دشمن آپ کو جب اتنا نقصان پہنچا رہا ہے ہر طرح سے، پولیٹیکلی، اکنامکلی، فائنینشلی، تو آپ کے پاس بھی کچھ کارڈز ہونے چاہیے جو آپ دشمن کو تھریٹ کر سکیں، اس کو نقصان پہنچا سکیں، اس کو احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے مفادات بھی خطرے میں ہیں۔ اگر وہ احساس ہی نہیں ہوگا تو وہ تو آپ کو نقصان پہنچاتا رہے گا۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ لہذا جب وہ کاروان گزرنے لگا، مکے کا کاروان، تو کچھ مسلمانوں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو روکنے کی کوشش کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں روک بھی لیا کچھ کو۔ اچھا، اب اس میں اللہ کے رسول کا کیا کنٹریبیوشن تھا یہ بہت کلیئر نہیں ہے، لیکن دونوں باتیں ملتی ہیں کہ حضور کی مرضی بھی شامل تھی یا شامل نہیں تھی۔ تو اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر فرض کریں حضور کی مرضی شامل بھی ہو تو یہ کوئی ایسا غلط کام نہیں ہے۔ اس کو اس وقت سمجھ سکتے ہیں ہم جب ہم ایک وار اسٹریٹجی کو سمجھیں کہ اصل میں جن سے ہماری جنگ چل رہی ہے، جن سے ہماری لڑائی چل رہی ہے، اور آج کے زمانے میں جس طرح میں نے مثال دی، آپ کو تازہ مثال اس کی یہ ہے کہ یہ اصل میں پریشر ڈالنے کے لیے دشمن پر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے تجارتی کاروان کو نقصان پہنچائیں گے، تاکہ اس کو بھی احساس ہو کہ ہمارے مفادات بھی خطرے میں ہیں، یہ احساس نہ ہو کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کاروان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اچھا، وہ تو نکل کے بچ کے چلا گیا۔ اب چلا تو گیا لیکن واپس بھی آنا ہے اس کو۔ تو پہلی مرتبہ جب ہوا تھا جنگ بدر جو ہوئی، تو اس کی وجہ یہ بنی، اس کو بعض اوقات غلط انداز سے بھی پیش کیا جاتا ہے، جو مخالفین ہیں مسلمانوں کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قریش کا کاروان جا رہا تھا تجارتی اور مسلمانوں نے لوٹ لیا، اس کی وجہ سے لشکر تیار ہو کر آیا۔ تو بات تو کچھ ایسی ہی ہے بظاہر، لیکن لوٹنا ایک تو کلیئر نہیں ہے، لیکن لوٹ بھی لیا تو فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ وہ جو ہمارے دشمن ہیں، وہ جنہوں نے ہمیں در بدر کر دیا، جنہوں نے گھر سے نکال دیا، جنہوں نے ہمارے وسائل پہ قبضہ کر لیا،
ہم ان کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں گے، ظاہر ہے کیا کر سکتے ہیں۔ وہ بیچارے جو وہاں پر سیٹ تھے وہ یہاں در بدر ہیں، یہاں پڑے ہوئے ہیں بے سہارا۔ تو ان کی جو کارروائی تھی وہ اس طرح جسٹیفائی ہوتی۔ اچھا وہ الرٹ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو خطرناک بات ہے، ہمارا تو ٹریڈ روٹ ہے یہ اگر انسیکیور ہو گیا تو کیسے گزارا ہوگا؟ سال میں 2 مرتبہ جاتے ہیں آتے ہیں، وہ بھی اگر انسیکیور ہو گیا تو پھر تو کچھ نہیں بچے گا ہمارے پاس۔ تو پھر انہوں نے ایک لشکر تیار کیا، ایک بڑا لشکر، اس زمانے کے مطابق بڑا لشکر سمجھا جائے گا، 1000 کا لشکر۔ 1000 کا لشکر لے کر وہ آئے مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہاں پتہ چلا مسلمانوں کو کہ جی لشکر آ رہا ہے، تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان سے کمپرومائز کر لیں گے، معاہدہ کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، نہیں، بلکہ آپ نے کہا لشکر آ رہا ہے تو تم بھی لشکر تیار کرو۔ دیکھیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں تو اسلام کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ امن ہونا چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ لڑائی اور جنگ کے جو نقصانات ہیں وہ سب جانتے ہیں، لیکن یہ امن اس پر قائم رہے گا جب ہمارا مخالف بھی امن چاہے گا۔ اگر وہ امن نہیں چاہتا اور وہ جنگ چاہتا ہے تو ہم اس کو اپنی طرف سے صلح نامہ کا پیغام نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہماری طرف سے صلح ہے، ہماری طرف سے جنگ نہیں ہے۔ جنگ اور امن کے درمیان اگر چوائس ہو تو ہمیشہ امن کو آپٹ کیا جائے گا، جنگ کو نہیں، کیونکہ جنگ نقصان دہ ہے، خطرناک ہے، انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، املاک کا نقصان ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ تو ہمیشہ امن کو پریفر کیا جائے گا۔ لیکن جنگ اور صلح کے درمیان اگر چوائس ہو، یعنی ہمارا دشمن جنگ چاہ رہا ہو، تو ہمارے پاس آپشن ہے کہ جنگ کریں یا صلح کریں۔ تو ایسی صورت میں جنگ کو پریفر کیا جائے گا، صلح کو پریفر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دشمن جنگ چاہ رہا ہے، ہم نہیں جنگ چاہتے، ہم تو امن چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا دشمن جنگ چاہتا ہے، اگر اس کو جنگ کا شوق ہے، اگر وہ لشکر لے کر آیا ہے، اگر وہ تلوار اور تیر اور گھوڑے لے کر آ کے ہمیں ڈرانا چاہتا ہے، تو پھر ہر گھڑی تیاروں کا امران ہے، ہمارا نعرہ بھی ہوگا۔ تو جب لشکر آیا مکے سے چل کے، تو دیکھیں لشکر ہمیشہ مکے سے آیا، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ احزاب ہو، حضور تو لشکر لے کر نہیں گئے نا، تو لشکر ہے وہ مکے سے آیا۔ جہاں حضور لے کر گیا اس پہ بعد میں بات ہوگی، جنگ خیبر میں ہی یا فتح مکہ میں۔ تو حضور نے کیا کیا؟ اس کے مقابلے میں کہا لشکر تیار کرو۔ اب مسلمان تو بیچارے ویسے ہی بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا۔ جب آ گیا تو پھر کچھ نہ کچھ تیاری کرنی تھی۔ اب تیاری شروع ہوئی۔ جب تیاری شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ کسی کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں۔ ایک تو بیچارے ویسے لٹ پٹ کے وہاں سے آئے تھے، یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے تو اپنی بنیادی ضروریات پوری کریں گے، نہ کہ مثلا جنگ کی تیاری کریں گے۔ لیکن پیغمبر اکرم تو سمجھ رہے تھے نا کہ مشرکین جو ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ دستبردار ہونے والے نہیں ہیں۔ اچھا اگر آپ اس واقعے کو اگنور بھی کر دیں جو میں نے شروع میں بیان کیا ہے کاروان والا، تو مکے سے ابو جہل نے خط لکھا پیغمبر اکرم کو کہ تم یہاں سے اگر نکل گئے تو تم سمجھتے ہو بہت محفوظ ہو، عنقریب ہم لشکر لے کر آئیں گے اور تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ یعنی ایک تھریٹ بھی ایک آفیشیل بعض سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اس واقعے سے ہٹ کر جو میں نے آپ کے سامنے جنگ بدر کے اسباب میں بیان کیا، ایک تھریٹ بھی موجود ہے اس کی طرف سے۔ تو اللہ کے رسول سمجھ رہے ہیں کہ مکے والے یوں ہی باز آنے والے نہیں ہیں، وہ کیوں چاہیں گے کہ ہم مکے سے ان کے چنگل سے نکل کر بھی آ گئے اور یہاں آنے کے بعد ہم سیٹ ہو رہے ہیں، یہاں آنے کے بعد ہم نے معاہدہ کر لیا ہے اور سکون سے رہ رہے ہیں، امن سے رہ رہے ہیں اور خوشیاں حاصل ہو رہی ہیں، جناب سیدہ کی شادی ہو رہی ہے، حسن حسین کی ولادت ہو رہی ہے، وہ پسند کریں گے اس چیز کو؟ کبھی پسند نہیں کریں گے۔ تو یہ تو ہونا تھا، چاہے اس کی وجہ یہ ہو یا کچھ اور ہو۔ تو اس لیے جب لشکر چل کے آ رہا ہے، جو لشکر چل کے آتا ہے ہمیشہ اس کا مورل ڈاؤن ہوتا ہے،
اور جو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کا مورل ہائی ہوتا ہے جنرلی. تو آپ نے کہا لشکر تیار کرو، اور 313 تیار ہوئے بڑے مشکل سے. اچھا، اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جو جنگ بدر تھی، پہلی جنگ، اور جنگ احد، ان میں حضور نے انصار کو منع کر دیا تھا کہ آپ ایگزمپٹڈ ہیں، آپ جنگ نہ کریں. انصار سے چونکہ یہ طے پایا تھا کہ وہ حضور کی حفاظت کریں گے، ان کا دفاع کریں گے، مدینے کے اندر دفاع کریں گے. یہ نہیں طے پایا تھا کہ باہر جا کے ان کے دشمن سے جنگ بھی کریں گے. تو آپ نے بھی ان کو ایگزمپٹ کیا. بعد میں اگلی آئندہ کی جنگوں میں وہ اپنے شوق سے خود ہی آئے والنٹریلی، ورنہ آپ نے مدینے میں انصار مدینہ کو شروع کی جنگوں سے ایگزمپٹ کیا ہوا تھا کہ نہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو مہاجرین ہیں صرف یہ مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے. اس لیے بھی تعداد کم تھی، ورنہ 313 سے زیادہ نکل سکتے تھے. تو 313 نکلے، ان میں گھوڑے بھی پورے نہیں تھے، تلواریں بھی پوری نہیں تھیں. لیکن چونکہ یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، اس لیے جو لوگ بھی نکلے بدر کے مجاہدین، وہ جذبہ ایمانی سے سرشار تھے. البتہ کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آئے کہ جو مکے میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کیوں ہمیں روکا ہوا ہے جنگ کرنے سے، اور جب جنگ کا حکم آیا، قرآن کے آئے تھے، جب جنگ کا حکم آیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے کیوں جہاد کو ہم پر واجب کر دیا ہے، کچھ عرصے اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیتا. پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اجازت دیں، آپ دیکھیں ہم یہ کر دیں گے، لیکن جب آرڈر آ گیا واقعی تو انہوں نے کہا یہ تو واقعی آرڈر آ گیا. تو اور پھر قرآن کریم ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یخشون الناس کا خشیت اللہ، اور وہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جس طرح اللہ سے ڈرتے ہیں. تو ایک طبقہ ایسا تھا نا جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. ورنہ جنگ بدر کی اور آیتیں بھی نازل ہوئی. ایک دو آیتیں، جیسے مثال کے طور پر آیت نمبر ہے، یہاں سے دیکھیں، اگر 122 سے دیکھیں سورہ آل عمران، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما. اس وقت جب تم میں سے دو گروہوں نے سستی کا مظاہرہ کرنا چاہا لیکن بچ گئے کہ اللہ ان کا سرپرست تھا، اور اسی پر ایمان لانے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور اللہ نے مدد کی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے، لہذا اللہ سے ڈرو، شاید تم شکر گزار بن جاؤ. ٹھیک ہے، تو مسلمان نکلے، اپنے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر نکلے، میدان میں پہنچے. ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو بھی اندازہ تھا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں کافی کم ہے، 1/3 ہے آلموسٹ، کہ 313 ہیں اور وہ 1000 کے قریب ہیں، تو 1/3 ہے. لیکن جو جنگ لڑی جاتی ہے وہ صرف تعداد سے یا اسلحہ سے نہیں لڑی جاتی، اس میں جو انسان کا جذبہ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ممکن ہے کسی کے پاس ہتھیار زیادہ ہو لیکن اس کے پاس وہ جذبہ نہ ہو. تو مسلمان چونکہ جذبہ ایمانی سے سرشار تھے، جذبہ جہاد، جذبہ شہادت، جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ٹھیک ہے، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو بے تیغ نہیں لڑتا مومن. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سامنے دشمن کے پاس تیغ ہو اور ہمارے پاس کچھ نہ ہو، تو پھر تو شہادت ہی مل سکتی ہے. لیکن یہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، یہ اصل میں اس کے مقابلے میں کہا ہے کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یعنی کافر جو ہے وہ شمشیر پہ بھروسہ کرتا ہے، مومن شمشیر پہ بھروسہ نہیں کرتا، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. محمد صلی اللہ. تو جنگ بدر کے جو صحابہ تھے ان کا ایک بڑا مقام ہے، اور اس کے بعد بھی طویل عرصے تک جو ہے بدر کے اصحاب بدر جو تھے ان کی بڑی عزت تھی مسلمانوں کے درمیان، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے دین کی نصرت کے لیے نکلے، اور یہ بڑا جذبہ تھا ان کا. تو ان کی ایک
قدر مسلمانوں کے درمیان ایک طویل عرصے تک رہی۔ اب یہ سب آگے میدان میں پیغمبر نے ایک دعا کی بار الہ کہ یہ جو گروہ ہے، چھوٹا سا گروہ، اگر یہ آج ناکام ہو گیا تو اس روئے زمین سے پھر تیری عبادت نہیں ہو سکے گی یہاں پہ۔ کیونکہ دیکھیں بظاہر تو یہ تھوڑا سا ایک طبقہ ہے، لیکن یہی ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے۔ خدا نخواستہ یہ ناکام ہو جاتے تو کیا ہوتا، مشرکین کامیاب ہو جاتے تو اس کے بعد پھر جو پیچھے مدینے میں رکے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ تو خواتین ہیں، بچے ہیں، مریض ہیں، معذور ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں۔ انصار مدینہ نے ان کی مدد کی، یہ سب کچھ کیا۔ اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی خدا نخواستہ تو انصار جو تھے وہ بھی ہمیشہ کے لیے سبق سیکھ لیتے کہ بھئی کسی کی مدد نہ کرو۔ مدد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ، بہت ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور اس وقت جو ہے وہ یہ جو لوگ تھے 313، یہ پوری امت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ پھر خدا نے ان کی مدد کی۔ یہ 124 نمبر آیت میں ہے سورہ آل عمران میں، اس وقت جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ خدا 3000 فرشتوں کو نازل کر کے تمہاری مدد کرے؟ تو خداوند عالم نے فرشتوں کو نازل کیا۔ اچھا، فرشتوں کے بارے میں بھی تھوڑی سی غلط فہمی ہے کہ فرشتوں نے آ کے جنگ کی۔ اگر فرشتوں نے جنگ کی ہوتی تو پھر مسلمانوں کا کیا کارنامہ ہے؟ کارنامہ مسلمانوں کا ہے، فرشتوں کا نہیں ہے۔ فرشتے اترے ضرور، لیکن جنگ کرنے کے لیے نہیں اترے۔ دیکھیے 3000 فرشتے قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، 3000 فرشتے، اور مشرکین کتنے ہیں؟ 1000۔ 1000 مشرکین پر اگر 3000 فرشتے آ جائیں تو ہر ایک مشرک کے اوپر 3 فرشتے، 3 فرشتے مل کے اگر چاہیں تو بچ کے جا سکتا ہے؟ وہ تو انہی کی تلوار انہی کو بھونک دیں، ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر فرشتے نظر تو آ نہیں رہے ہیں۔ اگر فرشتے مارنا چاہیں تو ایک آدمی کو مارنے کے لیے 3 فرشتے، ایک ہی فرشتہ کافی ہے سب کو مارنے کے لیے۔ پھر 3000 فرشتے اگر آئے ہیں اور اگر وہ جنگ کرتے تو ان میں سے ایک بھی واپس نہیں جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان کے 70 مارے گئے، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، سب نہیں مارے گئے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے جنگ نہیں کی، جنگ مسلمانوں نے کی۔ اگر فرشتوں نے قتل کر دیا ہوتا تو پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا کیا کارنامہ ہے، حضرت حمزہ کا کیا کارنامہ ہے؟ زیادہ تر انہی لوگوں نے کیے نا، باقی تمام مسلمانوں کے بھی ہے، انکار نہیں کرتے ہم، اور نہ کرنا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کا ایک کنٹریبیوشن ہے، ایک جنگ ہوتی ہے نا تو اس میں سب کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ جب کوئی میچ جیت جاتی ہے ٹیم تو کہہ لیے سب نے اچھا کھیلا، ٹھیک ہے، لیکن جس نے سنچری بنائی اس کی ایک امپورٹنس ہے۔ اگر کسی نے 5 وکٹ لے لیا تو اس کی امپورٹنس تو رہے گی نا۔ ویسے تو ٹھیک ہے، ایک ٹیم پوری ٹیم اسپرٹ کے ساتھ کھیلتی ہے تو وہ ٹیم میچ جیتتی ہے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف حضرت علی علیہ السلام کا کارنامہ ہے، باقی لوگوں کا بھی کارنامہ ہے یقیناً، لیکن جب دیکھا جائے گا کہ نمایاں کارنامہ، تو نمایاں کارنامہ دکھانے والے جنگ بدر میں حضرت علی ہیں اور حضرت حمزہ ہیں۔ سب سے زیادہ تلوار حضرت علی کے ہاتھوں ماری گئی۔ اچھا، مکے والے حضرت حمزہ کو جانتے تھے، حضرت حمزہ کی شجاعت سے بھی واقف تھے، ان کا ایک روب تھا، ایک مقام تھا، اور بنی ہاشم کے بہت نمایاں ترین شخص تھے وہ حضرت حمزہ، لیکن حضرت علی سے اتنے واقف نہیں تھے وہ۔ یعنی حضرت علی کو اس طرح جانتے نہیں تھے کہ ان کے اندر بھی یہ ٹیلنٹ پوشیدہ ہے۔ تو وہ ٹیلنٹ سب سے پہلے جنگ بدر میں سامنے آیا۔ حالانکہ میں آپ کو یہ بیان کر چکا ہوں کہ جب آپ ہجرت کر رہے تھے، جب بھی آپ نے جھڑپ ہوئی اور اس میں بھی آپ نے تلوار نکال لی تھی، وہ ٹھیک ہے ایک واقعہ تھا، لیکن جب وہ بیٹھے بعد میں مشرکین اپنے مکے میں میٹنگ کرنے کے لیے کہ بھئی اس جنگ میں جو ہمیں اتنی ہزیمت اٹھانی پڑی تو اس کا سبب کیا تھا، تو لوگوں نے بتایا کہ اصل میں دیکھو 2 آدمی تھے کہ جن کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچا، ایک تو حمزہ ہے اور دوسرے علی ابن ابی طالب۔ کسی نے کہا کہ ایک نوجوان تھا اصل میں، اور وہ میدان جنگ میں جس طرف سے گزرتا تھا ادھر کشتوں کے پشتے لگ جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا الموت الاحمر، سرخ موت، کہ جس طرف سے وہ گزرتا تھا ادھر سرخ موت ہوتی تھی۔ تو یہ کون نوجوان؟ تو کہا گیا یہ علی ابن ابی طالب تھے۔
تو پہلی مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کا یہ کارنامہ مشرکین کے سامنے بھی آیا اور حضرت حمزہ کا کارنامہ بھی سامنے آیا۔ یہ وجہ ہے کہ جب دیکھیں آپ جنگ احد جب ہوئی، اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے، تو جنگ احد میں خاص طور پر حضرت حمزہ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے نا۔ تو اگر حضرت حمزہ کے لیے وہ اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ جنگ میں کچھ بھی ہو، کامیابی ہو یا ناکامی، حمزہ کو نہیں چھوڑنا ہے نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے نہیں کیا ہوگا انہوں نے؟ جب حضرت حمزہ کے لیے وہ اتنا انتظام کر رہے ہیں تو حضرت علی کے لیے نہیں کیا ہوگا، حضرت علی کے لیے بھی کیا ہوگا۔ لیکن حضرت علی کو وہ ٹارگٹ نہیں کر سکے جنگ احد میں، حضرت حمزہ کو انہوں نے کر دیا۔ تو جنگ بدر میں جو کامیابی حاصل ہوئی اس کے پیچھے دونوں طرح کے عوامل بیان کیے جاتے ہیں، کچھ روحانی و معنوی عوامل ہیں، کچھ مادی عوامل ہیں۔ مادی میں بظاہر تو ہم دیکھ رہے ہیں اسلحہ بھی کم ہے مسلمانوں کے پاس اور سب کچھ ہے، لیکن بارش ہو گئی، بارش کی وجہ سے، اب بارش بھی آپ مادی نہیں کہہ سکتے، پیغمبر کی دعا تھی تو بارش ہو گئی، بارش کی وجہ سے مسلمان جس طرف تھے وہ ذرا بلندی کی طرف تھے، جو مشرکین جو تھے وہ ذرا نشیب کی طرف تھے۔ تو یہاں جب بارش ہوئی تو پتھریلی زمین تھی جہاں مسلمان تھے، تو وہ گرد و غبار بیٹھ گئی اور زمین اور پکی ہو گئی ذرا، اور ادھر جو تھا وہ مٹی والی زمین تھی، اس میں جب بارش کا پانی نشیب کی طرف اور چلا گیا تو وہ کیچڑ والی زمین ہو گئی، اس میں اور ذرا ان کے لیے پریشانیاں بڑھ گئیں۔ تو اس طرح کچھ ایسے فیکٹرز بھی تھے۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ فرشتوں نے آ کے جنگ نہیں کی، فرشتوں نے آ کے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا، یعنی ان کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ یہ دشمن بظاہر تعداد میں زیادہ ہوں گے لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے سامنے۔ یہ احساس ایک انسان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ فلاں میرے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فرشتے نازل ہوئے ہیں، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ یہ احساس جو ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایک پیچھے سپورٹ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں حکمران ہوتے ہیں نا، ان کو احساس ہوتا ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ احساس بڑا قوی ہوتا ہے کہ پیچھے سے سپورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یا سیاستدان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، تو جو سپورٹ کا احساس ہوتا ہے کہ پیچھے سے ایک طاقت ہمارے ساتھ ہے، تو ایک مومن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس احساس کی وجہ سے وہ دشمن سے ڈرتا نہیں ہے، خوفزدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ احساس مسلمانوں کے اندر تھا۔ بس فرشتے اسی لیے آئے تھے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ جنگ کرنے کے لیے آتے تو واپس جاتے، کبھی واپس نہیں جاتے، سارے کام آ جاتے۔ لیکن بڑا نقصان ہوا ان کو، ان کے اہم ترین لوگ مارے گئے، بڑے بڑے عتبہ اور شیبہ اور ابو جہل اور سب ایک ایک کر کے سب میدان میں مارے گئے۔ تو اور 70 گرفتار بھی ہو گئے۔ جو گرفتار ہو گئے ان کو لایا گیا بعد میں۔ 2 افراد ایسے ہیں جن کو حضور نے قتل کرنے کا حکم دیا گرفتار شدہ لوگوں میں سے، ایک عقبہ ابن ابو معیط اور ایک اور نام ہے۔ 2 کو حضور نے کہا کہ ان کو قتل کر دو۔ یہ 2 ان کے بڑے سرغنہ تھے، بڑے سازشی تھے، اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا تو یہ جا کے اگلا لشکر لے کر آتے۔ تو اور ان کے کچھ اس طرح کے جرائم بھی تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو آپ نے کہا کہ ان کو قتل کر دو اور باقی کسی کو قتل نہیں کرو۔ تو ایک پرزنرز آف وار کا بھی ایک کانسیپٹ ہے نا، کہ جو جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کے اندر ایک پرزنرز آف وار کے لیے قانون بنائے گئے۔ آج کل جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء ہیں یا جنیوا کنونشن ہے یا ہیگ کنونشن ہے، تو ان کے اندر کچھ ایسے قوانین بنائے گئے ہیں کہ پرزنرز آف وار کو آپ نہیں مار سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میں پرزنرز آف وار کا ایکسچینج ہوتا ہے، تو وہ ایکسچینج بعد میں ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں اتنے مار دیا، بعد میں نہیں مار سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ معاہدے ہی تو ظاہر ابھی ہوئے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو ایسا کوئی قانون ہی نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی حضور نے کہا کہ ان کو قتل نہیں کرنا ہے، صرف 2 افراد کے قتل کا حکم دیا اور باقی سب کو گرفتار کر کے لایا گیا، جن کو بعد میں رہا کر دیا گیا، تاوان لے کر رہا کیا گیا۔ کچھ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان کے لیے کہا گیا کہ اگر یہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ان کو رہا کر دیا جائے، اور اس طرح ان کو رہا کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی قید ہو کر آئے، پیغمبر کے چچا، تو حضور نے تاوان لے کر ان کو بھی رہا کرایا۔
اس طرح بنو ہاشم کے کچھ اور لوگ بھی تھے جو اس میں گرفتار ہو کر آئے، لیکن جو بنو ہاشم کے 3-4 گرفتار ہو کر آئے تھے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. یعنی یہ جو رہا ہوئے 70 افراد، ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا سوائے وہ 3-4 افراد کے جو ہاشمی تھے، صرف وہ مسلمان ہوئے اور پھر ان کو حضور نے واپس بھیج دیا مکہ. وہ مکہ چلے گئے، وہیں رہے، ورنہ باقی مسلمان نہیں ہوئے. باقی کو آپ نے مختلف طریقوں سے رہا کر دیا. اس طرح ایک نیا حکم بھی آ گیا اسلام میں، اور پریزنرز آف وار کے بارے میں، جو اس سے پہلے نہیں تھا. تو جنگ بدر میں مال بھی بہت آیا مسلمانوں کے پاس، جو چھوڑ کر گئے تھے وہ میدان جنگ میں مال غنیمت. تو اس طرح وہ سورہ انفال کی آیت جو ہے جس میں انفال کا حکم ہے کہ وہ جو مال غنیمت ہے اور اس کی تقسیم، تو حضور نے اس مال کو مجاہدین میں تقسیم کیا، مال غنیمت کو. اس سے مسلمانوں کو فائدہ بھی ہوا. جو جنگ بدر میں جن لوگوں کے پاس تلواریں نہیں تھیں، جن کے پاس زیرہ نہیں تھی، جن کے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، تو مال غنیمت میں یہ چیزیں آئیں اور یہ چیز پھر مسلمانوں کے آگے چل کر کام آئی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ خوف میں آ گئے کہ ہمارے اتنے امپورٹنٹ لوگ مارے گئے ہیں. ہم 1000 کی تعداد میں تھے، وہ ہم سے 3 گنا کم تھے اور پھر بھی وہ کامیاب ہو گئے. اس کے اوپر تو انہوں نے کمیشن بٹھا دیا. تو یہ جو بات ہے کہ مشرکین چل کر آئے اور پھر واپس چلے گئے، تو دیکھیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں رعب آ گیا. ادھر سب سے بڑا فائدہ مدینے میں یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم کی لیڈرشپ اور اسٹیبلش ہو گئی کہ دشمن نے اٹیک کیا، حملہ کیا، انویڈ کیا، اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے سروائیو کیا. تو یہ بہت ایک اچھا میسیج گیا، ایک اہم پیغام گیا. اور اس اعتبار سے دیکھیں آپ تو جنگ بدر جو ہے وہ بہت اہم جنگ تھی اسلام اور کفر کی. پہلی آفیشیل جنگ ہوئی اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو بھرپور کامیابی حاصل ہوئی. جنگ عہد میں کیا ہوا اس پر ہم بعد میں بات کریں گے.